خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آپ کو بڑا دن مبارک ہو، آپ کو ایڈونٹ سیزن مبارک ہو۔ یہ سارا مہینہ آپ تیاری کر رہے ہیں، یقیناً ہماری طرح ہم نے یہ دیکھیے پیچھے ہم نے چرنی بنائی ہے اور کرسمس ٹری ایک سائڈ پہ لگا ہوا ہے۔ یہ سب تیاری آپ اپنے گھروں میں بھی کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مسیح کی آمد پر بہت خوش ہیں۔ اس دن کا آپ انتظار کر رہے تھے کہ بڑا دن آئے گا، کپڑے بنائیں گے، بچوں کے کپڑے بنائیں گے، کرسمس منائیں گے، تحائف دیں گے، تحائف وصول کریں گے۔ یہ ساری خوشیاں بڑے دن کے ساتھ وابستہ ہیں، اور یہ بڑی خوشی کا دن ہے کیونکہ خدا کے فرشتے نے کہا تھا میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ بڑی خوشی کی بشارت یسوع کے بارے میں ہے۔ دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ تمام مسیحی تہوار، تمام مسیحی دن خوشیوں کے دن ہے، ایون کہ جس دن یسوع مسیح کی صلیبی موت کا واقعہ ہوا ہے وہ بھی ہمارے لیے نہایت ہی خوشی اور شکر گزاری کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن اس نے ہمارے بوجھ اٹھا لیے، ہمیں غموں سے نکالا، ہمیں دکھوں سے نکالا ہے اور ہمیں آزاد کیا ہے۔ وہ دن میرے لیے اور آپ کے لیے نہایت ہی خوشخبری کا دن ہے۔ لیکن آج میں ان لوگوں کی بابت بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک اور ایپیسوڈ ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی کہانی کا۔ مقدسہ مریم اور یوسف چل کے آتے ہیں، لمبا سفر کر کے ناصرت سے آتے ہیں۔ یہ لمبا سفر ان کا ایک خاص مقصد کے لیے تھا کہ وہ اپنے نام اپنے آباء و اجداد کے شہر میں اپنے آباء و اجداد کی لسٹ میں جا کر درج کروائیں۔ یہ مردم شماری کے لیے آئے ہوئے تھے، اور جب وہ اپنے شہر پہنچتے ہیں تو وہاں ان کو کوئی جگہ نہ ملی۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سرائے میں رہنا پسند کیا ہو، کیونکہ ہر ایک خاندان میں دور دراز سے لوگ جمع ہوئے تھے، بہت رش ہوگا اس شہر کے اندر۔ جب سرائے میں دیکھا تو سرائے میں بھی کوئی جگہ نہ ملی۔ سرائے کی انتظامیہ نے بڑی عزت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ان کو ڈیل کیا اور ان سے ریکویسٹ کی ہوگی کہ یہ جگہ ہمارے پاس خالی ہے۔ ایک غار ہے جس کے اندر گھوڑے، گدھے اور خچر باندھے جاتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ پہاڑی علاقوں میں یہ سفر کرنے کے لیے جانور ہوتے تھے۔ وہاں بھیڑ بکریاں نہیں تھی، گائے نہیں تھی، بیل نہیں تھے۔ وہاں گھوڑے، گدھے اور خچر باندھے جاتے تھے، چونکہ وہ ایک سرائے تھی۔ جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو سڑکوں کے اوپر ہوٹل بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی طرح سرائے، اس کو سرا کہتے ہیں، سرائے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر جیلم سے آگے، بلکہ جیلم سے پہلے سرائے عالمگیر ہے ایک شہر، وہ کسی وقت ایک سرائے تھی جہاں لوگ نائٹ سٹے کیا کرتے تھے۔ وہاں پر بھی بیت لحم کی اس سرائے میں جب جگہ نہ ملی تو ان کو وہ جگہ دے دی گئی، بلکہ انہوں نے اس جگہ کو قبول کر لیا اس رات۔ یہاں سے ہم ایک سبق سیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ آسمان سے آیا، اس نے اس جگہ کو، نکمی جگہ کو قبول کر لیا جو گندی بھی تھی، جو مناسب بھی نہیں تھی۔ وہاں لگتا ہے کہ یسوع مسیح کے لٹانے کے لیے، اس کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی، ماں سوائے اس چرنی کے۔ چرنی کا مطلب کھرلی، اس کھرلی میں جہاں جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا ہے وہ جگہ ملی، انہوں نے اسی کو قبول کر لیا۔ لیکن یاد رہے کہ جس جگہ، جس زندگی میں، جس مقام پر یسوع کے قدم ٹک جائیں، وہ جگہ نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ اب اسی جگہ پر ایک خوبصورت چرچ بنا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مقدس جیروم نے اسی جگہ پر بیٹھ کر بائبل مقدس کا ترجمہ کیا تھا، اور وہ ایک آج تک وہ مقدس جگہ ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جانوروں کی جگہ نہ رہی۔ یسوع کے آنے سے اس جگہ کو پاکیزگی مل گئی۔ اسی طرح سے جب کوئی بھی شخص، کوئی فرد
यीशु को अपनी जिंदगी में तजस्सुम लेने का, अपनी जिंदगी में आने का मौका फराहम करता है, तो वो नहीं रहता जो पहले था। वो उसमें से नापाकी निकल जाती है, पुरानी चीजें चली जाती हैं, नई हो जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। एक सबक तो ये याद रखिए कि जहां यीशु के कदम पड़ जाएं, वहां अमन, सलामती, पाकीज़गी और हुस्न जमाल का आगाज हो जाता है और वो जगह खुदावंद की हो जाती है। दूसरी बात मैं आपको एक और सुनाता हूं, वो है उसी रात। देखिए, हम कैरल निकालते हैं, यीशु के गीतों की बड़ी महफिल होती है, घर घर जाते हैं और गीत गाते हैं, और शुरू हो चुकी है। नेट के ऊपर मैं देखता हूं बहुत सी कैरल्स दिखाई जाती हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। अब पहली कैरल आसमान में फरिश्तों ने वो निकाली है, और आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह का पैगाम दे दिया गया। और फिर आसमान से मुकर्रब फरिश्ता जो खुदा का भेजा हुआ, उसने उस नूर में, उस रात के वक्त दिन जैसी रोशनी में गुडरियों को पैगाम दिया है। गुडरिये जो लीडरशिप की अलामत है, गुडरिये जो रहनुमाई की अलामत है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं वो गरीब चरवाहे। चरवाहा कभी गरीब नहीं होता, चरवाहे हमेशा दौलतमंद होते हैं। लेकिन मसला उनका ये है कि वो भेड़ों बकरियों के दरमियान रहकर वो गंदे मंदे होते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे घर में एक बंदा, उसकी बीवी दोनों ही दुआ के लिए आए। किसी ने बताया कि उनके घर में कुछ गड़बड़ है। वो आ गए पूछ पाछ के। जब आए तो मैंने उनकी इज्जत की, बिठाया, और उनकी हालत इतनी गरीबाना थी, कपड़े भी मैले, जूते भी टूटे हुए, और वो बहुत गरीब लग रहे थे। तो मैंने उनको चाय पिलाई और फिर मैंने पूछा बात क्या है। उन्होंने कहा, जी हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे ऊपर कुछ दुआ करें ताकि हमारे हालात ठीक हो जाएं। तो मैंने उनसे पूछा क्या करते हो। वो शख्स कहता है हम चरवाहे हैं। मैंने कहा कितनी भेड़ बकरियां? को 1000 से ज्यादा। कहता हमारे पास भेड़ बकरियां हैं, और गाय बैल जो हैं वो भी तकरीबन कुछ 100 के करीब हैं। आप आज के दौर में देखें, जिसके पास इतने जानवर रखे हुए हैं वो कैसे गरीब हो सकता है। वो चरवाहे गरीब ना थे, मगर वो मैदानों में रहते थे, वो साफ सुथरे नीट क्लीन लोग नहीं थे। लेकिन खुदा के फरिश्ता ने आकर खुदा की तरफ से उनको पैगाम दिया, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। अब वो खुशखबरी, एक तरफ बादशाहों को खुशखबरी का पैगाम मिल रहा है, दूसरी तरफ फरिश्ते उसकी हम्द करते हुए आ रहे हैं, फिर गुडरियों को पैगाम मिल रहा है, खुशखबरी मिल रही है। और जब ये खुशखबरी गुडरियों तक पहुंचती है, इस खुशखबरी को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। यहां एक बड़ी खूबसूरत बात है सोचने की। जब उनको ये पैगाम मिला तो गुडरियों ने एक फैसला किया और कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और देखें, जो पैगाम मिला उसको देखें जाकर। तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटाओ, चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, ये निशान होगा उसका। खुदा के फरिश्ते ने एक एक बात उनको बता दी कि ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ एक खुरली में पड़ा हुआ पाओगे। और उन्होंने कहा आओ बैतलहम तक चलें। आज मैं आपको ये दावत देता हूं कि आओ खुदावंद के पास चलें, उस निजात दहिंदा के पास चलें जिनके बारे में फरिश्ते मुस्तैद हो गए, एक्टिव हो गए, जिसके बारे में मशरक से बादशाह चल पड़े, जिसके बारे में वो गुडरिये भी निकल पड़े। और उस रात जो नहायत शानदार रात थी, वहां पहले ही लोगों का बड़ा रश था, और जब ऊपर से आसमान के अजरा में फलक भी मुतहर्रिक हो जाते हैं तो वहां क्या समा होगा। आओ
اس کے پاس چلیں جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، جو میرا اور آپ کا منجی ہے۔ بڑی خوشی کی بشارت، بڑی شخصیت، سب ناموں سے اعلیٰ نام، بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے وعدے اور بڑے بڑے عہد جس کی طرف سے خدا نے کیے تھے، اب وہ وعدے کرتا ہے، اب اس کے وعدے پکے اور اٹل ہیں۔ مجوسیوں کے ساتھ مل کر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ مسیح کے پاس چلیں۔ آج وقت ہے، سوئے ہوں کو وہ نہیں بلاتا ہے۔ وہ لوگ اپنے جانوروں کی رکھوالی کر رہے تھے، وہ جاگ رہے تھے، اس لیے خدا نے ان کو پیغام دیا ہے، اگر سو گئے تو رہ گئے۔ مسیح نے شاگردوں کو چنا ہے، وہ سب جاگ رہے تھے، وہ سب ایکٹیو تھے، مصروف تھے۔ ایکٹیو ہو جائیں، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، آؤ چلیں مسیح کے پاس۔ وہ انتظار کرتا ہے، وہ کہتا ہے، تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آج بھی اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے مجھے اور آپ کو، آؤ اس کے پاس چلیں۔ جو سو گئے وہ رہ گئے، ان 5 سست کمواریوں کی طرح۔ زمین کے اوپر خدا ہمیں عزت، خوشی، دولت یہ سب دینا چاہتا ہے، مگر سوئے ہوں کو نہیں۔ سوئے ہوئے اپنی غلطیوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہماری ناکامیاں ہیں وہ ہماری وجہ سے ہیں، تو جو ہماری کامیابیاں ہیں وہ یسوع کی وجہ سے ہیں۔ آؤ اس کے پاس چلیں۔ وہاں سے کوئی محروم واپس نہیں آتا ہے، وہاں سے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے۔ جو اس کے پاس جاتا ہے، جو اس کے پاس گندا مندہ جاتا ہے، وہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ جو بھوکا جاتا ہے اس کو سیر کر دیتا ہے، جو اندھا جاتا ہے اس کو بینائی دے دیتا ہے، جو لنگڑا جاتا ہے اس کو تندرست کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جو مردہ جاتا ہے اس کو وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آؤ خداوند کے پاس چلیں۔ داؤد فرماتا ہے، میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔